اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان الایمان الذی يدخل به الجنہ وَأَنَّ مَن تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ یہ باب ہے اس ایمان کے بیان میں جس سے آدمی جنت میں جائے گا، اور اس بات کے بیان میں کہ جس کی بجا آوری کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس باب میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تقریباً 3 سندوں سے ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابو ایوب آپ کی بہت مشہور کنیت ہے، نام آپ کا خالد بن زید ہے، انصاری صحابی ہیں۔ آپ کا قبیلہ خزرج کی شاخ نجار ہے، کبار صحابہ میں سے آپ ہیں۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ ہی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ بیعت قبا، بدر، احد اور دیگر غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جنگوں میں آپ شریک رہے۔ سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے معزز جو قبائل تھے، جیسے بنو سالم، بنو بیاضہ، بنو ساعدہ، بنو عدی، بنو نجار، بنو مالک، سب نے آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہا۔ گزارش کی کہ سرکار ہمارے ہاں ٹھہریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ خدا کی طرف سے مامور ہے، جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں اتروں گا۔ اونٹنی چلتی رہی اور کچھ وقفے کے بعد اس جگہ بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر سامنے تھا مسجد نبوی کے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر لے گئے۔ 6 ماہ تک آپ کو یہ شرف حاصل رہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی۔ صحابہ کرام میں بالخصوص حضرت ابن عباس، ابن عمر، حضرت برا بن عازب، حضرت ابو امامہ، حضرت انس، جابر نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ تابعین میں حضرت سعید بن مسیب، عروہ، سالم بن عبداللہ، ابو سلمہ، حضرت عطا ابن یسار، عطا ابن یزید، ان حضرات نے بھی آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ تقریباً 150 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ روایت کے اختلاف کے ساتھ آپ کا وصال 50 ہجری یا 51 ہجری یا 52 ہجری میں استنبول، جو موجودہ استنبول ہے، اس وقت کے اعتبار سے قسطنطنیہ کے قریب ہوا، اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کی احادیث صحیح ستہ میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تھوڑی سی
سیرت و سوانح بیان کر دی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی سفر فاخذ بختام ناقته او بزمامها. اللہ کے رسول حالت سفر میں تھے، اسی درمیان میں ایک دیہاتی حاضر ہوئی، آپ کی اونٹنی کی مہار یا نکیل پکڑ لی. پھر عرض کیا یا رسول اللہ، یا یہ کہا یا محمد اخبرنی بما یقربنی من الجنہ وما یباعدنی من النار. مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی وہ باتیں بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. فکف النبی ثم نظر فی اصحابہ، پھر اپنے اصحاب پر آپ نے نگاہ ڈالی. ثم قال لقد افق او لقد ہدی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو توفیق یا ہدایت دی گئی ہے. قال کیف قلت، آپ نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ قال فعاد، راوی فرماتے ہیں اس نے اپنے سوال کا اعادہ کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل الرحم دع الناقہ. اللہ کے رسول نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو اس کے ساتھ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، صلہ رحمی کرو، دع الناقہ اونٹنی کی لگام چھوڑ دو. یہی حدیث ایک دوسری سند سے بھی امام مسلم نے بین ہی روایت کی ہے. تیسری سند میں بھی وہی مضمون ہے. اس میں ہے فلما ادبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمسک بما امر به دخل الجنہ. وفی روایت ابن ابی شیبہ ان تمسک به. جب وہ شخص چلا گیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر جن چیزوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا. ابن ابی شیبہ کی روایت میں ان تمسک بما امر به کے بجائے ان تمسک به ہے. چوتھی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے. ان ابی ہریرہ ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. ایک اعرابی آئے سرکار کی خدمت میں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسے عمل کی طرف رہنمائی کیجیے کہ جب میں اسے کروں تو جنت میں داخل ہوں. قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا یا لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤتی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان. قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ. اس نے کہا قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں اس کی جان ہے، میں نہ تو اس پر کچھ اضافہ کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا. اس کی تفصیل ہم نے کل بتا دی. فلما ولى قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا. سرکار نے فرمایا جو کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے تو چاہیے کہ اسے اس کو دیکھ لے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیثی کی طرح حضرت جابر سے بھی ایک حدیث مروی ہے. ان جابر رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم النعمان بن قوقل.
نعمان بن قوقل سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال یا رسول اللہ ارأیت اذا صلیت المکتوبہ وحرمت الحرام واحللت الحلال ادخل الجنہ ارأیت اے اخبرنی. یا رسول اللہ مجھے خبر دیں، بتائیں کہ جب میں فرائض نمازیں پڑھ لوں، حرام کو حرام سمجھوں، حلال کو حلال جانوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ سرکار نے فرمایا نعم. دوسری روایت بھی حضرت جابر سے ایسے ہی ہے، اس میں ولم ازد علی ذلک شیئا بھی ہے. حضرت جابر کی ایک روایت اور ہے کہ ایک شخص آئے فقال ارأیت اذا صلیت الصلاۃ المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد علی ذلک شیئا ادخل الجنہ؟ قال نعم. قال واللہ لا ازید علی ھذا شیئا علی ذلک شیئا. یہ ساری روایتیں آپ نے پڑھ لی. ختام اور زمام دو لفظ آئے ہیں. ختام کے معنی نکیل کے آتے ہیں، مہار کے آتے ہیں، ختم کی جمع. زمام جس سے کوئی چیز باندھی جائے، مہار کو بھی کہتے ہیں، باغ کو نکیل کو بھی کہتے ہیں، لگام کو بھی کہتے ہیں. اس کی جمع ذمات. ختام اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کو نکیل دی جاتی. زمام ختام کا وہ کنارہ جو قدرے باریک کر کے اونٹ کی ناک میں ڈالا جاتا ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ زمام اونٹ کی وہ رسی ہے جس سے اس کے سر کو باندھا جاتا ہے تاکہ اس کو پکڑ کر اونٹ کو چلایا جائے. فکفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل انہوں نے اس لیے پکڑی تھی عرابی نے تاکہ آپ کو روک کر دین کی باتیں اطمینان سے پوچھی جائیں اور جواب ملنے پر اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے. لقد افقا یا لقد ہدیا سرکار نے ارشاد فرمایا، کیونکہ سائل نے اسلام کے بارے میں بہت اہم سوال کیا تھا اور یہ سوال اللہ کی توفیق ہی سے اور اللہ کی ہدایت ہی سے ہو سکتا ہے. اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ من جانب اللہ ہے. اتنے سوال، اہم سوال کرنے کی توفیق اسے اللہ کی طرف سے ملی. توفیق کہتے ہیں مطلوب خیر کے حصول کے لیے اسباب خیر کا فراہم ہو جانا. وتصل الرحم، حدیث کے اس جز سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان سے ہر صورت میں تعلق جوڑ کر رکھنا، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار بد اخلاقی سے پیش آئیں اور قطع رحمی کا ارتکاب کریں، جب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے. اسی کا نام صلہ رحمی ہے. قرآن و حدیث میں اس کی سخت تاکید آئی. دعن ناقہ، چونکہ وہ دیہاتی صحابی آپ کی اونٹنی کی مہار یا نکیل پکڑے ہوئے تھے تاکہ بغیر مشقت کے سوال اور جواب کر سکیں، اور جب ان کا یہ مقصد پورا ہو گیا تو سرکار نے ان سے فرمایا کہ اب تمہارا کام ہو گیا، لہذا اونٹنی کو چھوڑ دو. من سرہ ان ینظرا، سرکار نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ سائل ان احکام کی بجاوری کرے گا اور اس کا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہوگا، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فرمایا کہ جو جنتی آدمی دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ اسے دیکھ لے. اس حدیث سے جہاں اور بہت سارے احکام ثابت ہوئے دین کے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی راستے پہ چل رہا ہو اور کوئی اسے دین کی باتیں پوچھنا چاہے تو اسے ٹھہرا کر دین کی باتیں بتانی چاہیے. دین کی باتیں بتانے میں بہت زیادہ بھاؤ نہیں کھانا چاہیے، نہ سستی کرنا چاہیے. باب بیان ارکان الاسلام و دعائمہ العظام، یہ باب ہے اسلام کے ارکان اور اس کی عظیم ستونوں کے بیان میں.
عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بني الاسلام على خمسة على ان يوحد الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کو ایک ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا. ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے عرض کیا حج اور رمضان کے روزے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، رمضان کے روزے اور حج. یعنی اس نے حج کو مقدم کیا اور رمضان کو مؤخر کیا. تو آپ نے اس کا یہ جواب دیا میں نے اللہ کے رسول سے ایسے ہی سنا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ یہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے. آپ کی ولادت بعثت نبوی کے 2 سال بعد یا عین 62 کے سال ہوئی. ابھی آپ سن بلوغ کو بھی نہ پہنچے تھے کہ اپنے والد حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ آپ نے اسلام قبول کر لیا. غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بہت کم عمر تھے، اس لیے شرکت کی اجازت نہیں ملی، اور اسی بنا پر غزوہ احد میں بھی شریک نہیں ہو سکے. غزوہ خندق سے آپ نے غزوات میں شرکت کا آغاز کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور آپ کی نشانیوں کے بڑے خواہش مند ہوتے، حد درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے متبع تھے. سفر حج میں ٹھیک اسی جگہ پر اترتے جہاں سرکار اترا کرتے تھے، اسی جگہ نماز پڑھتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک درخت کے نیچے سرکار نے نماز ادا فرمائی تو آپ اس خیال سے اس کی آبیاری کرتے رہے کہ کہیں یہ خشک نہ ہو جائے. اس سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ صحابہ کرام یادگاروں کو باقی رکھنا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کثرت سے حج کرنے لگے، صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرنے لگے، اپنا جو مال پسند آتا اسے راہ خدا میں دے دیتے تھے. اکثر و بیشتر ایک ہی مجلس میں 30,000 درہم خیرات کر دیتے تھے. اپنے جس غلام کو دیکھتے کہ وہ مسجد میں بہت زیادہ آمد و رفت رکھتا ہے اسے آزاد کر دیتے. یہ شان تھی حضرت ابن عمر. آپ سے 1603 حدیثیں مروی ہیں، جن میں 170 متفق علیہ ہیں اور 81 میں بخاری اور 31 میں مسلم منفرد ہیں. نزاعی معاملات سے حضرت ابن عمر ہمیشہ دور رہتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کی طرف دنیا نہ جھکی ہو اور وہ دنیا کی طرف نہ جھکا ہو، سوائے عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے. مروان نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد آپ کو خلیفہ بنانا چاہا اور اس پر بہت زور لگایا، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا. حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے 3 ماہ بعد 73 ہجری میں 86 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور اس کا سبب یہ ہوا ایک دن حجاج بن یوسف ثقفی دیر تک خطبہ دیتا رہا، نماز میں دیر ہونے لگی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ نماز پڑھ لے، آفتاب تیرا انتظار نہیں کرے گا. یہ بات اسے سخت ناگوار لگی. اس نے خاموشی کے ساتھ ایک سپاہی کو حکم دے دیا کہ زہر میں بجھا ہوا تیر اس کے پیر میں چبھو دے. اس سپاہی نے اس کے حکم کی تعمیل کی جس سے آپ جاں بر نہ ہو سکے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مروان نے حجاج کو حکم دے رکھا تھا کہ حج میں حضرت ابن عمر کے پیروی کرے، جس کی وجہ سے آپ عرفات وغیرہ میں اس سے آگے رہتے تھے. یہ چیز اسے گرا لگی اور اس نے مذکورہ طریقے سے آپ کی موت کا سامان فراہم کر دیا، جس کے اثر سے آپ کا پیر سوج گیا. بیمار ہو کر چند دنوں کے بعد وصال کر گئے.
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت تقریباً 4 سندوں سے ذکر کی. پہلی روایت یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کو ایک ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا. ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے عرض کیا حج اور رمضان کے روزے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، رمضان کے روزے اور حج. روزے کی حج پر تقدیم کے ساتھ یہ میں نے اللہ کے رسول سے ایسے ہی سنا. دوسری سند میں یہ بات نہیں. دوسری سند میں حج بیت اللہ مقدم ہے، صوم رمضان مؤخر ہے. تیسری میں ہے قال عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس: شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. دوسری اور تیسری میں صوم رمضان پر حج بیت اللہ مقدم ہے. پہلی والی میں صیام رمضان حج پر مقدم ہے. اسی طریقے سے چوتھی میں بھی صیام رمضان حج پہ مقدم ہے. تو پہلی اور چوتھی میں صیام مقدم ہے اور دوسری تیسری میں حج مقدم ہے. لیکن حضرت ابن عمر سے جب کہا گیا کہ حج بیت اللہ اور صیام رمضان، تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ حضرت ابن عمر نے پھر مقدم ہی کر کے روایت کی دوسری روایتوں میں ہے کہ صیام رمضان کے بجائے حج بیت اللہ کو مقدم کیا ہے. اس کا جواب محدثین نے دیا ہے کہ ابن عمر نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار سنی. ایک بار صیام رمضان کی تقدیم اور حج کی تاخیر کے ساتھ، اور دوسری بار حج کی تقدیم اور صیام رمضان کی تاخیر کے ساتھ. جیسا سنا ویسے ہی بیان کیا. ایسا ہوتا ہے.